اللہ اللہ یہ باتیں آئی تھی تو میں نے کہہ دی تھی، مگر موسم چل رہا، مہینہ چل رہا، سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنا کہہ کر کے جاؤں گا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سنو، میں کسی انسان کے لیے تمہارے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ والے کے لیے ضرور کہوں گا۔ اگر اللہ والے کا عرس ہوا کرے تو سارے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ والے کی محفل میں آ جایا کرو، مت دیکھا کرو یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون، یہ دیکھا کرو اللہ والے جتنے ان کے اتنے ہمارے، جتنے ان کے اتنے ہمارے۔ یہ وہ سمندر ہے جو چائے پانی بھر کے لے جائے، سمجھ میں آ رہی بات؟ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ وہ خانقاہ ہے ان کی، وہ بارگاہ جہاں پر نا جھاڑو مارنے والا بھی جھاڑو مارتے 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 ولی ہو جایا کرتا تھا۔ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں حضرت، جہاں پر جوتیاں صاف کرنے والا بھی جوتی صاف کرتے 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 اللہ کا ولی ہو جاتا تھا، جہاں پر بڑے پیر کی خدمت خانقاہ میں، ذرا دیکھو بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے پیر صاحب نے ان کو پڑھایا نہیں، بڑے پیر صاحب نے ان کو بٹھال کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کتاب نہیں پڑھائی، تسبیح نہیں پڑھائی، صرف ایک اتنا کام کرتے تھے کہ بڑے پیر صاحب کی خانقاہ میں جتنے مہمان آتے تھے، جو لوگ آتے تھے، تو وہ لوٹے سے ان مہمانوں کا وضو بنواتے تھے، کھانے کا ٹائم ہوتا تو ہاتھ دھلواتے تھے، جب کھانے کے بعد ضرورت پڑتی تھی تو ہاتھ دھلواتے تھے لوٹے سے۔ ان کا نام کیا تھا؟ شیخ احمد الباریقی۔ کیا نام آتا سیرت غوث پاک میں ان کا نام؟ شیخ احمد الباریقی۔ مگر وہ سارے کام لوٹے سے کرتے تھے نا، تو ان کا لقب یہ پڑ گیا تھا کہ لوٹے شاہ والے بابا۔ کیا نام پڑ گیا تھا؟ لوٹے والے بابا۔ کیا لقب پڑ گیا تھا بولو؟ اب سب اسی سے مشہور ہو گئے، لوٹے والے بابا سب کے نزدیک۔ کوئی اور کام نہیں، کتاب نہیں پڑھائی انہوں، کچھ نہیں، مگر بڑے پیر صبح کو آتے تھے تو نظر، شام کو آتے تھے تو نظر مارتے تھے۔ اللہ بڑے پیر کی نظر ہی کافی ہے، اللہ والوں کی نظر ہی کافی ہے۔ اگر تم آ جاؤ نا اللہ والے کی بارگاہ میں، تو جہاں پر دوائیں فیل ہو جائیں، بچے نہ ہوں، تو ان کی بارگاہ سے بچے ملتے ہیں۔ تمہارے گاؤں میں اگر بیماری ہوا کرے نا، تو اللہ والوں کا واسطہ دیا کرو، یہ قسمت سے اللہ والوں کے مزار یہاں پر آئے۔ اب سیدنا محمد سیدنا شیخ احمد الباریقی لوٹے شاہ بابا، دل میں ایک دن خیال آیا نا، یار مجھے اتنے دن ہو گئے لوٹے سے وضو بنواتے پتہ نہیں مجھے کچھ ملا یا نہیں ملا، اور یہاں پر بڑے پیر کی بارگاہ میں آتے اتنے لوگ، کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو کچھ، کسی سے کہا کہ جاؤ وہاں پہ دین کا کام کرو، کسی کو کہیں بھیجا کہ مجھے کہیں نہیں بھیجتے، لوٹے سے ہی وضو بن چل لیا، چلو اب خانقاہ سے نکلو یار، بہت دن ہو گئے۔ دل میں آ گئی، مگر انہیں کیا پتا تھا، بڑے پیر نے کہا ہے اگر میرا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہیں سے پکارے تو وہیں سے مدد کرتا ہوں اس کی۔ اب اس نے بتایا نہیں، دو کہیں سے بزرگ آ گئے، اور جیسے ہی آئے انہوں نے کہا کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بڑے پیر بھیج رہے ہیں ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لیے، اور سفر کرنا 7 دن کا، 7 دن کا سفر۔ لوٹے شاہ بابا کہنے لگے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، یا خانقاہ میں پڑے اٹھا گیا ہوں، تھوڑا گھوم کے آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں تمہیں نہیں جانا ہے، کہنے لگے لے چلو بابا، لے چلنا، تمہارے ساتھ لے کر کے میں بھی کچھ حاصل کر لوں گا۔ نہیں مانے تو بولے چلیے، اب جا رہے ہیں صاحب، 1 دن ہو گیا، دوسرا دن آئے، 24 گھنٹے گزر گئے، تو یہ لوٹے والے بابا بولے کیا بھوکا مارنے کا ارادہ کیا؟ بولے کیا مطلب؟ بولے 24 گھنٹے ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ میں بڑے پیر کے نا صبح میں ناشتہ کرتا تھا، 2 ٹائم کھانا کھاتا تھا، مجھ سے اتنا بھوکا نہیں رہا جائے گا، کھانے کا انتظام کرو۔
اب وہ دونوں اللہ والے کہنے لگے ہمارے ساتھ رہو گے تو چلنا پڑے گا. کہا نہیں نہیں رہوں گا بھی ساتھ میں کھانا بھی کھاؤں گا. کھانا منگاؤ, کھانے کا انتظام کرو. ان میں سے ایک اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے. وضو تو تھا ہی ان کا, اللہ برکتیں فرمائے, وضو تو تھا ہی. ہاتھ اٹھا کر کے انہوں نے دعا کی, اور جیسے دعا کی تو آسمان سے دسترخوان آ گیا. تینوں لوگوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا. کتنے لوگوں نے؟ تینوں نے بیٹھ کر کے کھانا آرام سے کھایا, اور خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد اب چل پڑے. چلتے چلے جا رہے, چلتے چلے جا رہے, چلتے چلے جا رہے. ایک دن پھر ہو گیا, 24 گھنٹے گزر گئے. اب جب 24 گھنٹے گزرے تو پھر کہا دیکھو پھر تم نے بھوکا مار دیا. 24 گھنٹے ہو گئے, 24 گھنٹے کہا پھر بھوکا مار دیا تم نے. جب تک کہوں نہیں تب تک تم نہیں کھلاؤ گے کھانا. اللہ جب اتنا کہا بولے تم یار بڑے کھدو انسان ہو, جب دیکھو تو کھائے رہو, جب دیکھو. ارے بولے 24 گھنٹے ہو گئے. اب دوسرے اللہ والے نے دعا فرما دی, ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, کیونکہ ولی تھے. ہاتھ اٹھا کر کے جب دعا مانگی تو ایک دسترخوان اور آ گیا. اب پھر انہوں نے کھا لیا, اور کھانا کھانے کے بعد مسکرا کے پھر چل پڑے اللہ کا شکر ادا کر. اب تیسرا دن ہے, پھر 24 گھنٹے. یار پیٹ کی ٹوٹ گئی. یہ بولے صاحب کھانا چاہیے. اب وہ دونوں بولے سنو, پہلے دن انہوں نے دعا کی تو دسترخوان آ گیا, یہ تو نبٹ گئے. پھر میں نے دعا کی تو دسترخوان آ گیا, میں بھی فارغ ہو گیا. اب تمہاری باری ہے, تم دعا کرا. اب کس کی باری ہے؟ اب یہ لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے. یار یہ دونوں تو ولی تھے, مگر میں کیا کروں گا, میں کہاں سے کھانا منگاؤں گا. انہوں نے تو دعا کی, ان کی اتنی پہنچ تھی, پتہ نہیں کس کا واسطہ دیا. بولے نہیں نہیں تم ہی منگاؤ. بولے نہیں انصاف ہوگا, پہلے انہوں نے پھر میں نے, اب تمہاری باری. اب لوٹے والے بابا چکر میں پڑ گئے, کیا کروں. مگر چالاک بہت تھے. سوچا انہوں نے نہ کسی ولی کا واسطہ دیا ہوگا, کسی بہت اونچے فل پاور ولی کا واسطہ دیا ہوگا. جب اتنا کہا, مگر دیا کس کا ہوگا مجھے تو نام بھی یاد نہیں, مگر چالاک تو بہت تھے. کہا ٹھیک ہے دعا کرتا ہوں. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور کہا یا اللہ, دل ہی دل میں کہہ رہے انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا, مولا تو مجھے جانتا ہی ہے, اسی ولی کے صدقے میں کھانا دے دے. انہوں نے جس کا واسطہ دیا ہے اسی ولی کے صدقے میں اے اللہ کھانا دے دے. جب اتنا مانگا تو 2 دسترخوان آ گئے. کتنے آ گئے؟ بولے یار ہم نے دعا مانگی تو 1, انہوں نے دعا مانگی تو 2. بولے ماجرا بتاؤ تم نے کس کا واسطہ دیا ہے. بولے کس کے وسیلے سے مانگی ہے. اب لوٹے والے بابا کو اگر نام یاد ہو تو بتائیں. وہ پھنس گئے, بولے یار کس کا بتاؤں. بولے دیکھو جی بعد میں بتاؤں گا, پہلے تم بتاؤ. انہوں سے جب یہ بتائیں گے تو نام یاد ہو ہی جائے گا. پھر تو کہا تم بتاؤ تم نے کس کا واسطہ دیا ہے. جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگے سنو, ہم نے جو واسطہ دیا ہم نے سوچا اگر نبی کا واسطہ دے تو کھانا معمولی چیز ہے, اتنا بڑا واسطہ نہیں. ہم نے سوچا حسین پاک کا واسطہ یہ بھی بڑا واسطہ ہے, حسن پاک کا واسطہ یہ بھی بڑا واسطہ ہے, غوث پاک کا واسطہ یہ بھی بڑا واسطہ ہے. ہم نے غوث پاک کا نہیں دیا, مگر غوث پاک کی خانقاہ میں ایک اللہ والا لوٹے سے لوگوں کو وضو بنواتا ہے, مہمانوں کی خدمت کرتا ہے. وہ لوٹے شاہ بابا ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے, مگر انہی کا واسطہ دیا تو اللہ نے کھانا عطا کر
کہا تم نے کیسے پتہ لگا وہ اللہ کا ولی؟ لو سن لو صاحب، غوث پاک کی نظر چور پہ پڑ جائے تو ولی بنا دے، اور لوٹے والے پہ کتنی نظریں پڑی ہوں گی؟ اب بولے یار لوٹے والا تو میں ہی ہوں، سمجھ رہے؟ بولے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں بیٹا، پاؤں سمیٹو چاند، کہا میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں۔ کہنے لگے یہ بتا تم نے کس کا واسطہ دیا؟ تم کہنے لگے اللہ والا سنو، ارے کیا کروں تم نے جس کا واسطہ دیا تھا، لوٹے شبابہ کو تم نے نہیں دیکھا مگر آج دیکھ لو، لوٹے شبابہ جو ہے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، مجھے پتا نہیں تھا مگر اب میں جا رہا ہوں اپنے غوث کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ وہاں پر نا کسی نے یہ بیان ایسے کیا تھا تو یہ سوال ہے اللہ صاحب نہ کتاب پڑھے نہ کچھ پڑھے، یہ لوگ ان کا کیا ہے کچھ نہیں، اشارے پہ ولی بنا دیتے، اب یہ ولی کیسے بن گئے؟ تو میں نے کہا تم نے پڑھا نہیں ہے کیا؟ ایک چور کو، چور نے کتنی نمازیں پڑھی، ڈکیت نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی کتابیں پڑھی اس نے؟ ایک چور پر جب بڑے پیر کی نظر پڑی تو ولی نہیں بنا دیتا؟ تو یار جھاڑو ماننے والے کا مرتبہ تو چور سے پھر بھی اونچا، ارے وہ لائے گے نہیں، پھر بھی اونچا۔ جو لوگ دادا میاں کے خدمت کرتے ہیں تم یہ مت دیکھنا کہ یہ کون سے برادری